سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جب بھی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی بھیجتا ہے تو وہ ان کا معین اور مددگار ہو جاتا ہے اور ان کے ماننے والوں کی تائید و نصرت فرماتا ہے، انہیں کامیاب و کامران کرتا ہے اور انہیں ان کے مخالفوں کے مقابلے میں غلبہ عطا کرتا ہے۔ ان کے دشمن ناکام و نامراد رہتے ہیں، اور یہی وہ سنت اللہ ہے جو ازل سے جاری ہے، جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ یقیناً ہم ضرور اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ان پر ایمان لاتے ہیں مدد کریں گے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ اسی طرح سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ چھوڑی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت طاقتور اور غالب ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل بروز اور امتی نبی بنا کر بھیجا تاکہ اسلام کو از سر نو زندہ کیا جائے۔ پس اس دور میں یہ سنت دہرائی گئی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے اللہ تعالیٰ کی تائید شروع سے ہی شامل حال رہی۔ ہر دیوار جو آپ کے راستے میں اور آپ کی ترقی کے راستے میں تعمیر کی گئی وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے منہدم ہوئی، اور ہر مشکل جس میں آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی، مشکل کشا خدا نے معجزانہ طور پر اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتے ہوئے اس دیوار کو گرا دیا۔ آپ خدا تعالیٰ کی گود اور اس کی حفاظت کے سائے میں ترقیات پر ترقیات حاصل کرتے چلے گئے۔ آپ اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، ابتدا سے ہی تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیرخوار۔ سامعین کرام، تمام ادیان پر اسلام کا غالبانہ ایک آسمانی تقدیر ہے، اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ غلبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے ذریعے سے ہوگا۔ حضرات، اس وقت جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام گوشۂ گمنامی میں تھے اور انتہائی کمزوری کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً غلبے، فتوحات اور ترقیات کی خبریں دیں۔ علام الغیوب خدا سے خبر پا کر آپ نے اعلان فرمایا، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا۔ ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ کر لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ عالم کشف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بادشاہ بھی دکھائے جو گھوڑوں پر سوار تھے اور 6 سے کم نہ تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ احباب کرام، سامعین کرام، یہ پیشگوئیاں عمومی غلبے کا رنگ رکھتی ہیں کہ آپ کی جماعت اور آپ کی تبلیغ ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس زمانے میں یہ باتیں دور از قیاس نظر آتی تھیں
اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن آج ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس گمنام بستی سے نکلنے والی آواز آج خدا تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا میں گونج رہی ہے، اور خدا کے وعدوں کو ہم بڑی شان کے ساتھ پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس حوالے سے اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض قوموں کا نام لے کر بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ بالآخر اسلام کی سچائی کی قائل ہو کر آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گی۔ زار روس کا عصا آپ نے اپنے ہاتھوں میں دیکھا، اسی طرح روس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جماعت ریت کے ذروں کی طرح دکھائی۔ آپ نے اہل مکہ کے فوج در فوج خدائے قادر کے گروہ میں شامل ہونے اور صلحائے عرب اور شام کے ابدال کے آپ کو قبول کرنے اور آپ پر درود بھیجنے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سامعین کرام، یورپ اور مغربی اقوام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ انہیں اسلام سے حصہ ملے گا اور ان کے دل آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے۔ آپ نے ایک دفعہ رویا میں دیکھا کہ آپ لندن شہر میں ہیں اور انگریزی زبان میں نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے بہت سے سفید پرندوں کو پکڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ اگرچہ آپ خود تو نہیں مگر آپ کی تحریریں مغربی اقوام تک پھیلیں گی اور بہت سے سفید لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق ملے گی۔ پھر یورپ اور امریکہ کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یورپ اور امریکہ کے لوگ ہمارے سلسلے میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس سلسلے کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ فتوحات اور یہ غلبہ نہ بندوقوں کے زور سے ہوگا اور نہ تلوار کے زور سے، بلکہ یہ دلائل اور دعا کے ہتھیار سے ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اس نے ہدایت اور دین حق دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے، تیر اور تلوار دے کر نہیں، اور اس مقصد کے لیے بھیجا ہے تاکہ اسلام کو سارے دینوں پر غالب کرے، نہ کہ سارے ملکوں پر۔ ہمارا مشن ملکوں کو نہیں بلکہ دلوں کو جیتنا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کا تذکرہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے زیورخ میں ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا تھا، جب ایک صحافی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ یورپ میں اپنا مشن کیسے انجام دیں گے، تو اس پر حضور نے برجستہ جواب دیا کہ وی ول ٹرائی ٹو ون دا ہارٹس، یعنی ہم دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ملک سے مجھ کو نہیں مطلب، نہ جنگوں سے ہے کام میرا ہے دلوں کو فتح کرنا نے دیار، مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار۔ سامعین کرام، یورپ صدیوں سے مادیت اور مسیحیت کا گڑھ رہا ہے، اس کا مسلمان ہونا یقیناً ایک بہت بڑی فتح ہے اسلام کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تمنا تھی کہ یورپ میں جلد سے جلد اسلام کی اشاعت ہو۔ اس حوالے سے آپ کے دل میں جو تڑپ پائی جاتی تھی اس کا اندازہ اس روایت سے بخوبی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مولوی سید محمد احسن امروہی صاحب کا ایک مولوی سے مباحثہ ہوا۔ آپ نے اسے خوب رگیدا اور دلائل کے لحاظ سے بڑا لتاڑا۔ وہ مولوی بہت ذلیل ہوا، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں
یہ خبر دینے کے لیے سید آل محمد صاحب امروہوی حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اونچی آواز میں کہ حضور، میں آپ کو ایک بہت بڑی فتح کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضور نے پوچھا تو انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کے اتنے زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ سے اور اس طرح فتح کے اعلان کرنے کی وجہ سے میں یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ مجھے یہ اطلاع دینے آئے ہیں کہ سارا یورپ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں کتنی خواہش تھی کہ یورپ مسلمان ہو جائے۔ سامعین کرام، یورپی اقوام میں سے جرمن قوم ایک غیر معمولی مقام رکھتی ہے۔ اس کا کریکٹر بہت بلند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دوسری اہم قوموں کو اسلام کی طرف دعوت دی، وہاں جرمن قوم کی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر اس عظیم قوم کو بھی اسلام کی حقیقی تعلیم سے متعارف کروانا ضروری سمجھا۔ آپ نے نہ صرف اس قوم کے پادریوں اور پیشواؤں کو خطوط اور اشتہارات روانہ کیے، بلکہ آپ کی آواز کی بازگشت جرمنی کے ایوانوں تک بھی سنائی دی گئی۔ اس لحاظ سے جرمنی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان خوش قسمت ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اسلام کا زندگی بخش پیغام پہنچایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 12,000 لوگوں کو تبلیغی خطوط بھجوائے، لیکن ان میں سے صرف چند کا آپ نے نام لے کر ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک جرمن شہزادہ اور پہلا چانسلر جرمنی کا بسمارک بھی ہے، جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1885 میں خط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ کا چرچا اس زمانے میں جرمنی میں بھی تھا۔ صوبہ بائرن کی ایک قصبہ پاسنگ کی ایک خاتون مس کارولا مان نے 1907 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک مخلصانہ خط لکھا اور پوچھا کہ وہ دنیا کے اس حصے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اس نے آپ علیہ السلام کو اپنا فوٹو بھجوانے کی درخواست کی اور لکھا، پیارے مرزا صاحب، میں آپ کی مخلص دوست ہوں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جرمن قوم کا اتنا خیال تھا کہ ان تک یہ پیغام، اسلام کا پیغام پہنچے۔ انہوں نے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو جرمن زبان سیکھنے کے حوالے سے بھی فرمایا تھا۔ خلافت اولیٰ میں برطانیہ میں تو جماعت کا مشن قائم ہو چکا تھا، لیکن جرمنی ابھی اس سعادت سے محروم تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرمنی میں بھی مشن کھولنے کا فیصلہ فرمایا۔ 1922 میں مولوی مبارک علی صاحب بنگالی BA کو لنڈن سے جرمنی بھجوایا گیا۔ انہوں نے اپنی مساعی کا آغاز برلن سے کیا۔ اس کے بعد جلد ہی ملک غلام فرید صاحب MA کو بھی جرمنی بھجوا دیا گیا۔ دسمبر 1923 میں جرمنی میں مشن قائم ہوا۔ یہ یورپ میں قائم ہونے والا جماعت احمدیہ کا دوسرا مشن تھا۔ برلن کی مسجد کی تعمیر کے لیے نہ صرف یہ کہ پلاٹ خریدا گیا، بلکہ مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھ لیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جرمنی کے سیاسی اور معاشی حالات یک بدل گئے، کساد بازاری عام ہو گئی، قیمتوں میں کئی 100 گنا اضافہ ہو گیا۔ ان حالات میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برلن میں مسجد تعمیر کرنے کا کام ملتوی کر دیا اور مبلغین سلسلہ کو جرمنی سے واپس بلا لیا۔ سامعین کرام، اس لحاظ سے 2023 کا سال جماعت احمدیہ جرمنی کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ہمارا 100 سالہ جوبلی کا سال ہے اور اسے ہم اظہار تشکر کے طور پہ منا رہے ہیں۔ ہمارا یہ 100 سالہ سفر خدا تعالیٰ کی غیر معمولی تائید و نصرت اور اس کی حفاظت کے سائے میں گزرا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں
بے شمار ترقیات سے نوازا ہے اور اس کے افضال اور عنایات کی مسلح دھار بارش ہم پر مسلسل ہوتی رہی ہے۔ ان افضال کا شمار ہماری طاقت سے باہر ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ سامعین کرام، 1939 میں جرمنی نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا اور یوں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ جون 1940 میں جرمنی نے فرانس پر بھی قبضہ کر لیا اور اسی طرح لندن بھی نازی بمبار طیاروں کی زد میں آ گیا۔ جرمنی کی فوجیں بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہی تھیں، عین اس وقت جب کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جرمنی کو شکست ہو سکتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 اپریل 1941 کو مجلس مشاورت کے ممبران سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب الہی کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس جنگ میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے، اور جس جنگ میں خدا تعالیٰ کا دخل ہو اس کا نتیجہ احمدیت کے لیے مضر نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی تو اس کے بعد احمدیت کا بہترین مقام جرمنی ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جب کہ جرمنی جنگ جیت رہا تھا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرمنی کی شکست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ساتھ آپ نے یہ پیش گوئی فرمائی کہ اگر جرمنی جنگ ہارتا ہے تو جنگ کے بعد احمدیت کا بہترین مقام جرمنی ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی یہ بات کس طرح پوری اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور آج احمدیت کا ایک بہترین مقام جرمنی بن چکا ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ جرمنی، جماعت احمدیہ عالمگیر، جلسہ سالانہ جرمنی۔ چنانچہ جنگ عظیم دوئم میں جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد اشاعت اسلام کے لیے جرمنی میں جو ہی حالات سازگار ہوئے تو فوری طور پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرمنی میں تبلیغی مشن کا اثر نو احیاء کرنے کی غرض سے 3 مبلغین چودھری عبداللطیف صاحب، مکرم شیخ ناصر احمد صاحب اور غلام احمد بشیر صاحب کو بھجوایا۔ جرمن حکومت نے ان کو جرمنی میں داخل ہونے سے روک دیا۔ شیخ ناصر احمد صاحب سوئٹزرلینڈ میں بطور مبلغ اپنے فرائض انجام دیتے رہے اور 2 ہفتے کے لیے جرمنی بھی آتے رہے۔ لمبے انتظار کے بعد چودھری عبداللطیف صاحب کو جرمنی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی، اور یوں آپ 20 جنوری 1949 کو مستقل طور پر جرمنی میں تشریف لے آئے، اور 25 سال کے لمبے وقفے کے بعد آپ کے ذریعے سے جرمنی میں مشن کا احیاء ہوا۔ اس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درینہ خواہش پوری ہوئی الحمدللہ۔ چودھری صاحب نے ہمبرگ میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ 8 افراد جو احمدی مسلمان ہو چکے تھے، ان کے ذریعے سے جرمنی کی پہلی جماعت کا ہمبرگ میں قیام عمل میں آیا۔ چرچ کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ چرچ مخالفت کیوں نہ کرتا؟ صدیوں تک تو انہوں نے اپنے جھوٹے عقائد کے خلاف نہ کوئی زبان ہلتی دیکھی اور نہ کوئی قلم چلتا دیکھا۔ آج مبلغین اسلام نے ان کے ایمانوں کی جڑوں پر تبر رکھ دیا تھا، اور مسیح محمدی کے سپاہی زبان اور قلم سے ان کے عقیدوں کا بطلان کرنے لگے تھے۔ وہ کب برداشت کر سکتے تھے کہ مسیح موسوی کی خدائی کا بت جو انہوں نے اپنے دلوں میں بسایا ہوا ہے کوئی اس کو توڑے؟ شروع میں جرمن لوگ سمجھتے تھے کہ احمدیوں کی یہ تبلیغی سرگرمیاں چند دن کا کھیل ہے، وہ ہمارے مبلغین کی حوصلہ شکنی کرتے
ان کی باتیں ہنسی میں اڑا دیتے اور سمجھتے تھے کہ ان کے اس رویے سے جلد وہ جرمن قوم سے مایوس ہو کر اپنے ملک واپس چلے جائیں گے اور یوں احمدیت کا یہ ننھا پودا جلد مرجھا جائے گا۔ ایک کیتھولک اخبار نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ مغرب میں زیادہ کامیابی کی امید نہ رکھیں، بہتر یہی ہے کہ اپنا بوریا بستر ابھی سے باندھ لیں اور واپسی کی ٹھان لیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ مسیح محمدی کے سپاہی ہیں جن کی سرشت میں اپنے آقا اور مطاع کی طرح ناکامی کا خمیر نہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے فتوحات کے وعدوں پر کامل ایمان اور پختہ یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سفید پرندے ایک دن مسیح محمدی کے پیغام کو ضرور قبول کریں گے اور احمدیت کا یہ پودا جو خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے ایک دن شجر سایہ دار کی صورت اختیار کر جائے گا۔ حضرات، دعوت اسلام کا یہ کام جرمنی میں جاری رہا، احمدی مبلغین کی محنت رنگ لائی اور نیورنبرگ میں 3 جرمن احباب کو احمدیت قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس طرح نیورنبرگ میں جماعت جرمنی کی دوسری جماعت قائم ہوئی۔ چودھری عبداللطیف صاحب مسلسل 10 سال تک جرمنی میں دعوت اللہ کا فریضہ اکیلے سر انجام دیتے رہے۔ اس دوران 1955 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جرمنی کا دورہ کیا۔ 1957 میں ہمبرگ میں مسجد فضل عمر تعمیر ہوئی اور پھر 1959 میں فرانکفرٹ میں مسجد نور کی تعمیر عمل میں آئی، اور یہ دونوں مساجد اپنے اپنے شہروں کی اولین مساجد کے طور پر رجسٹرڈ ہیں۔ متعدد جرمن کتب کے تراجم شائع ہوئے، جرمن ترجمہ قرآن کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا، اور آپ نے جرمنی کے صدر، چانسلر اور دیگر کئی اہم سیاسی اور سماجی اور علمی شخصیات تک رسائی حاصل کی۔ مسجد فضل عمر کے افتتاح کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام بھیجا اس میں آپ نے فرمایا، خدا کرے جرمن قوم جلد اسلام قبول کرے اور اپنی اندرونی طاقتوں کے مطابق جس طرح وہ یورپ میں مادیت کی لیڈر ہے روحانی طور پر بھی لیڈر بن جائے۔ فرمایا بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں مبلغ جرمنی سے پیدا ہوں اور کروڑوں جرمن باشندے اسلام کو قبول کریں تا اسلام کی اشاعت کے کام میں یورپ کی لیڈری جرمن قوم کے ہاتھ میں ہو۔ حضرات، 1934 میں احرار کی طرف سے فتنہ پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 جنوری 1936 کو خطبہ جمعہ میں احمدیوں کو دنیا میں پھیل جانے کی تحریک فرمائی۔ حضور نے فرمایا، یہ فتنہ تمہیں بیدار کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم سو گئے تو یاد رکھو کہ اگلی سورش پہلے سے بھی سخت ہوگی۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا میں پھیلائے، تم اگر دنیا میں نہ پھیلے اور سو گئے تو وہ تمہیں گھسیٹ کر جگائے گا، اور ہر دفعہ کا گھسیٹنا پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ آپ نے فرمایا، پس پھیل جاؤ دنیا میں، پھیل جاؤ مشرق میں، پھیل جاؤ مغرب میں، پھیل جاؤ شمال میں، پھیل جاؤ جنوب میں، پھیل جاؤ یورپ میں، اور پھیل جاؤ امریکہ میں۔ جہان نو کے حسین اور پائیدار نقشے انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب یورپ میں ابھرنے والے تھے، اور ان کی تکمیل کی خاطر اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو 1953، پھر 1974 اور پھر 1984 میں یکے بعد دیگرے جھٹکے دیے، اور ہر دفعہ کا جھٹکا جیسے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ 1974 کے فسادات کے بعد احمدیوں نے مغربی ممالک کا رخ تو کیا مگر محدود تعداد میں۔ اس سے جرمنی میں جماعت کو کسی حد تک تقویت ملی۔ 1984 میں لگنے والا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ خدا تعالیٰ نے گویا گھسیٹ کر احمدیوں کو بیدار کیا کہ وہ اس کی تقدیر نے انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ خلافت احمدیہ کو بھی پاکستان چھوڑ کر انگلستان منتقل ہونا پڑا۔ ہر احمدی چونکہ خلافت کا فدائی ہے اور خلیفہ وقت کے ساتھ انتہائی محبت کا تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے احمدیوں نے بھی
بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک کی طرف نقل مکانی شروع کر دی۔ جیسے عقلمند زمیندار بہترین بیج سنبھال کر رکھتا ہے اور اگلی فصل کے لیے اس کا چھٹا دیتا ہے، اسی طرح اس ہجرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں مخلص احمدیوں کی تخم ریزی کی اور انہیں مشرق و مغرب میں پھیلا دیا تاکہ ان کے ذریعے سے ہر ملک میں احمدیت کی ترقی اور فتوحات کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ان مہاجرین میں سے ایک بھاری تعداد کی منزل جرمنی تھی اور جرمن حکومت نے بھی ان مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ ان کو قبول کیا۔ اس ہجرت کے نتیجے میں جرمنی کے طول و عرض میں بڑی تیزی کے ساتھ جماعتیں قائم ہوئیں اور ترقیات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے خلفائے سلسلہ پر یہ بات ظاہر فرمائی کہ یورپ میں سب سے پہلے جرمنی نے اسلام قبول کرنا ہے اور پھر سارے یورپ کی اس نے قیادت کرنی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جرمن قوم اس زندہ روح کے ساتھ ضرور جلد از جلد اسلام کو، جو خود اس روح کو بلند کرنے کے لیے تعلیم دیتا ہے، قبول کرے گی۔ 1949 میں رتن باغ لاہور میں حضرت مسلم موعود نے جرمن قوم کی ڈپلومیسی میں مسلسل ناکامی کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا، میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس قوم میں اسلام پھیلانا چاہتا ہے، اور چونکہ اس قوم میں اسلام پھیلنا ہے اس لیے جب بھی وہ کسی دنیاوی ترقی کے لیے کوشش کرتی ہے تو ناکام رہتی ہے۔ جس طرح اٹلی کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس نے ابتدا میں عیسائیت کو قبول کیا اور اس کے بعد عیسائیت کو تمام یورپ میں پھیلایا، اسی طرح اسلام کے لیے تو کوئی نہ کوئی ملک مقدر ہوگا جو اسلام کو قبول کر کے اسے آگے یورپ میں پھیلائے۔ حضور نے فرمایا، میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ملک جرمنی ہے۔ پچھلے 100 سال کے عرصے میں جب بھی انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہمیشہ ناکام رہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ مذہب کو لیڈ کریں۔ فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ جب اس قوم میں اسلام پھیلے گا وہ اسلام کے لیے ہر ممکن قربانی کرے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک رویا میں جرمنی کے ایک حکمران کو دیکھا جو آپ کو کہتا ہے کہ آئیں میں آپ کو اپنا عجائب خانہ دکھاتا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کو ایک کمرے میں لے گیا جہاں مختلف اشیاء پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کے وسط میں ایک پان کی شکل کا پتھر تھا جیسے دل ہوتا ہے، اور اس پتھر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جرمن قوم اگرچہ اوپر سے پتھر دل ہے، یعنی دین سے بیگانہ نظر آتی ہے، مگر ان کے دلوں میں اسلام قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ 1973 میں جرمنی کے دورے کے دوران فرینکفرٹ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ 50 سے 100 سال کے اندر اس آسمانی انقلاب کو دنیا عموماً اور جرمن قوم خصوصاً تسلیم کر لے گی۔ 1973 میں حضور نے یہ فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ آئندہ 50 سے 100 سال تک جرمنی خاص طور پہ اور دنیا عموماً اسلام کو قبول کر لے گی۔ 1973 سے لے کے 2023 تک 50 سال بنتے ہیں، اور اس لحاظ سے جو اگلے 50 سال ہیں یہ جماعت جرمنی کے لیے اور جرمن قوم کے لیے بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 50 سالوں میں، آئندہ 50 سالوں میں جرمن قوم کے اندر ایک انقلاب آنے والا ہے، اور وہ فوج دار فوج انشاءاللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہوں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے ایک موقع پر فرمایا، آپ نے فرمایا، مجھے جرمنی کا مستقبل بہت روشن دکھائی دیتا ہے۔ انشاءاللہ عظیم جرمن قوم تمام یورپ کی تمام پہلوؤں سے قیادت کرے گی۔ آپ نے فرمایا، گو کہ جرمن قوم عیسائیت قبول کرنے میں سب سے آخر میں تھی، لیکن انشاءاللہ اسلام قبول کرنے میں یہ سب سے پہلے ہوگی۔
پھر آپ نے فرمایا جرمن قوم بڑی مخلص اور فدائی قوم ہے، سچی ہے، صاف گو ہے، اس میں چال بازیاں نہیں ہیں، اس لیے جرمن قوم کے دن پھریں گے اور پھر رہے ہیں۔ اب آگے جا کر بڑی تیزی سے جرمن قوم کی توجہ احمدیت کی طرف ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں انشاءاللہ اس قوم میں احمدیت پھیلے گی، اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جرمن احمدی اپنے ہم قوموں کے اس ظالمانہ رویے سے شرمندہ ہو رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں جرمن احمدی ان لوگوں کے خدا اور انبیاء کے بارے میں غلط رویہ، غلط نظریہ رکھنے پر شرمندہ ہوں گے۔ جرمن ایک باعمل قوم ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آج کے احمدی نے اپنے فرائض تبلیغ آسن طور پر انجام دیے تو اس قوم کے لوگ ایک عظیم انقلاب پیدا کریں گے۔ اپریل 2017 کو حضور انور نے فیملی ملاقات کے بعد مکرم عابد خان صاحب کو بلایا، اور جو گفتگو ان کے ساتھ کی اس میں سے ایک حصہ یہ بھی تھا کہ حضور نے فرمایا فکر کی ضرورت نہیں، ان دنوں جماعت جرمنی اشاعت اسلام کے لیے بنیاد رکھ رہی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں میڈیا میں جماعت کے متعلق خبروں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح لوگوں کی دلچسپی بھی بڑھی ہے۔ پہلی دفعہ اتنی بڑی سطح پر جماعت کا تعارف ہوا ہے۔ حضور نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا میری والدہ محترمہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ انہیں جرمنی کی کنجیاں دی گئی ہیں، پس ایک دن جرمنی میں اسلام کا بریک تھرو ہوگا اور بہت سارے مقامی لوگ اسلام کی سچی تعلیم کو قبول کر لیں گے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے احمدی انتہائی محنت سے کام کریں اور ممکنہ حد تک اس کی بہترین مثال قائم کریں۔ سامعین کرام، خلفائے احمدیت کے جرمنی میں اشاعت اسلام اور اسلام کی ترقی کے بارے میں وقت کی مناسبت سے چند ارشادات پیش کیے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد کے رکھے جانے کا ذکر فرمایا ہے، اب خاکسار اس کا کچھ خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر اسلام احمدیت کی ترقی کی عظیم و شان عمارت تعمیر ہوگی اور ہو رہی ہے۔ حضرات، تقریباً 50 سال قبل جماعت احمدیہ جرمنی نے ترقیات کی طرف اپنا سفر تیزی سے شروع کیا۔ پہلے 50 سال تو بنیاد بنانے اور آئندہ ترقیات کے لیے راہ ہموار کرنے میں گزرے۔ آج سے 40-50 سال پہلے یہاں جرمنی میں ہمارے کیا حالات تھے، ہم کہاں کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کہاں پہنچ چکے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان موجودہ ترقیات کا اندازہ ہمارے وہ بھائی بخوبی کر سکتے ہیں جو پچھلے 40-50 سالوں سے ادھر ہیں، اور انہوں نے جماعت احمدیہ جرمنی کو ترقی کرتے ہوئے اور ترقیات کی منازل طے کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج بھی ان کی آنکھوں کے سامنے اس کمزور حالت کی تصویر ہوگی جب ہمارے پاس وسائل انتہائی محدود تھے۔ جماعت احمدیہ جرمنی کی ترقی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1982 تک جرمنی میں صرف 2 مشن ہاؤس کام کر رہے تھے، ایک ہمبرگ میں اور دوسرا فرینکفرٹ میں، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتوں کی تعداد 207 ہو چکی ہے، اور اگر 12 لوکل عمارتوں کے 85 حلقہ جات کو ان کے ساتھ شمار کیا جائے تو پھر یہ تعداد 292 بنتی ہے۔ آج جرمن جماعت خدا تعالیٰ کے فضل سے یورپ کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ 8 افراد سے شروع ہونے والی جماعت خدا کے فضل سے 54,000 نفوس سے تجاوز کر چکی ہے۔ جوں جوں افراد جماعت کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، ذیلی تنظیمیں بھی قائم ہوتی گئیں، اور اشاعت اسلام کے کام میں انہوں نے اپنے دائرے میں خوب حق ادا کیا۔ پاکستان کے بعد سب سے زیادہ واقفین نو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جرمنی میں ہیں۔ اس وقت ہمارے واقفین نو اور واقفات نو کی تعداد 11,500 سے بڑھ چکی ہے۔ اسی طرح پاکستان اور انڈیا کے بعد سب سے زیادہ موسیان خدا کے فضل سے جرمنی میں ہے۔ اس وقت جرمنی میں موسیان کی تعداد 14,559 ہے۔ چندہ دہندگان کا 50% والا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی نے 2007 میں ہی
حاصل کر لیا تھا۔ اب ہمارا یہ ٹارگٹ ہے حضور انور کی منظوری سے کہ جرمنی کی تجنید کے 15 سال سے زائد عمر کے کل افراد کا 50% حصہ نظام وصیت میں شامل کیا جائے۔ اس لحاظ سے اس ٹارگٹ کو ہم 71% تک حاصل کر چکے ہیں خدا کے فضل سے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جماعت کے روزمرہ کے بنیادی اخراجات کے لیے جماعت جرمنی کے پاس وسائل نہ تھے۔ فضل الہی انوری صاحب مسجد نور میں شدید سردی کے باوجود ہیٹنگ صرف اس وقت چلاتے جب مسجد میں کسی مہمان نے آنا ہوتا، ورنہ چادر یا کمبل اوڑھ کر گزارا کرتے۔ آج مالی لحاظ سے یورپ کی سب سے مستحکم جماعت خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جرمنی کی جماعت ہے۔ اس کا بجٹ 40 ملین یورو سے تجاوز کر چکا ہے۔ 1982 میں ہمارا بجٹ 49,530 جرمن مارک تھا۔ تحریک جدید میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ قربانی کرنے والی اللہ کے فضل سے جرمنی کی جماعت ہے، اور وقف جدید میں بھی جماعت کو بہترین قربانی کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ جرمنی، جماعت احمدیہ ڈوچلینڈ، نعرہ تکبیر! سامعین کرام، یورپ میں بڑے بڑے ممالک ہیں۔ برطانیہ ہے، تقریباً ساری دنیا پر حکومت کی، اسپین ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، لیکن 100 مساجد کا ٹارگٹ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے دیا تو جرمن جماعت کو دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جرمنوں نے یورپ میں سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے، اور پھر سارے یورپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کے نیچے جمع کرنا ہے۔ آئندہ یہاں ترقیات کی رفتار میں ہزاروں گنا اضافہ ہونے والا تھا، اور مساجد کی تعمیر کے ذریعے سے اس روحانی انقلاب کی تیاری ہو رہی ہے۔ 100 مساجد اسکیم کے تحت اس وقت تک کل 83 مساجد تعمیر ہو چکی ہیں یا پھر تعمیر کے مراحل میں سے گزر رہی ہیں۔ جلد ہم انشاءاللہ تعالیٰ 100 کی تعداد پوری کر لیں گے، لیکن ہم نے جیسا کہ حضور انور نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ 100 کی تعداد پوری کرنے کے بعد رکنا نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے دور خلافت میں جرمنی کے ہر شہر میں ہماری مسجد ہو۔ ہم نے 100 مساجد اسکیم کے تحت 6 چرچ خرید کر ان کو مساجد میں تبدیل کیا ہے، اور ایک چرچ ایسا ہم نے خریدا ہے جس کا نام ہی یہ تھا کہ چرچ برائے مسیح آخر الزماں، اور مسیح آخر الزماں کو ہم ماننے والے ہیں۔ وہ چرچ بنایا ہی ہمارے لیے گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اصل مالکوں کے حوالے ہو چکا ہے۔ غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر! مسجد فنڈ میں ہر سال تقریباً 6 ملین یوروز کی قربانی کرنے کی جماعت جرمنی کو توفیق مل رہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے جماعت احمدیہ جرمنی کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ جرمنی یورپ کا پہلا ملک ہوگا جہاں کے 100 شہروں یا قصبوں میں ہماری مساجد کے روشن مینار نظر آئیں گے، اور جس کے ذریعے سے اللہ کا نام اس علاقے کی فضاؤں میں گونجے گا، جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرنے والا بنائے گا۔ حضرات، جرمنی کی کل آبادی کا 5% مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور ہم احمدی مسلمانوں کی آبادی کا 1% ہیں۔ جہاں تک مساجد کی تعمیر کا تعلق ہے، جرمنی میں کل مساجد کا 33% تعمیر کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کو ملی ہے، جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسرے فرقوں کے مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ تو 1% ہو، پھر بھی سب فرقوں سے زیادہ ترقی کر رہے ہو، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سب ترقیات خلافت کی بدولت ہیں۔ جب ہم خلافت کی اطاعت میں کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں غیر معمولی برکت رکھ دیتا ہے۔
حضرات، پچھلے 10 سالوں میں جرمنی بھر میں کل 72 ملین تبلیغی فلائرز تقسیم ہوئے۔ اس طرح اسلام احمدیت کا پیغام جرمنی کے طول و عرض میں پہنچا۔ پہلے فیز میں ہم نے امن کا پیغام دیا اور یہ فیز مکمل ہو چکا ہے اور ہم جرمنی کے تقریباً 100% حصے کو کور کر چکے ہیں، جبکہ دوسرے فیز میں ہم نے یہ پیغام دیا کہ مسیح موعود تشریف لا چکے ہیں اور اس فیز میں جرمنی کا 55% حصہ ہم کور کر چکے ہیں۔ اس بابرکت کام میں 15,000 افراد نے حصہ لیا، 7,961 ٹیمیں بھجوائی گئیں اور 74,820 مقامات پر فلائرز تقسیم ہوئے۔ 3 ملین کلومیٹر سے زائد کا سفر کیا گیا۔ صرف اس سال 6 ملین فلائرز تقسیم کیے گئے۔ اس سکیم کا خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے اب ہر ماہ تقریباً 15 لاکھ لوگ ہماری ویب سائٹ پر آ کر جماعت کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ایک مہینے میں 15 لاکھ، یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور اتنے لوگ جماعت کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح پچھلے 10 سالوں میں 7,247 تبلیغی سٹینڈ لگائے گئے، 2,418 تبلیغی نشستیں منعقد ہوئیں، 523 پریس کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا، 223 بڑی جبکہ 1966 چھوٹی نمائشیں لگائی گئیں، 100 شہروں میں بل بورڈ لگائے گئے اور 230 میئرز کے ساتھ ملاقات کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعہ ان پروگراموں کی خوب تشہیر کی گئی۔ اس وقت جرمن، عربی اور ترکی زبان میں ہماری 3 ہاٹ لائنز کام کر رہی ہیں جو 24 گھنٹے کام کرتی ہیں اور سالانہ 30,000 کالز موصول ہوتی ہیں۔ آذربائیجانی، چینی، روسی، یوکرائنی، ازبک اور فارسی کی ویب سائٹس جرمنی سے کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح ان زبانوں میں یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے چینلز بھی جرمنی سے کام کر رہے ہیں۔ جرمن ریڈیو شٹیمندس اسلامز کے ساتھ ساتھ ترکی اور عربی میں بھی ریڈیو کام کر رہے ہیں۔ البانیہ، بوزنیا، میسیڈونیا، رومانیہ، سلوینیا، چیک ریپبلک، سلواکیہ، کروشیا، سربیا، آئس لینڈ، بلغاریہ، ہنگری، مالٹا سمیت 30 ممالک میں جماعت جرمنی کو اسلام احمدیت کا پودا لگانے کی توفیق ملی۔ جرمنی اشاعت اسلام کے کام میں یورپ کی قیادت کرے گا والی پیشگوئی بڑی شان کے ساتھ پوری ہوتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ روس کا دروازہ برلن ہے، پس روس میں تبلیغ اسلام کا کام جرمنی کے ذریعے سے ہونا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جامعہ جرمنی کے افتتاح کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب توارد ہے کہ جس سال برلن میں مسجد ختیجہ کا افتتاح ہوا اسی سال جرمنی میں جامعہ کا بھی افتتاح عمل میں آیا ہے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جامعہ جرمنی سے فارغ ہونے والے مربیان روس میں پھیلیں گے اور اس کو فتح کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے لے کر آئیں گے۔ حضور انور کی یہ پیشگوئی حیرت انگیز طور پر پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سابق سوویت یونین کے 7 ممالک اسٹونیا، لٹویا، لتھوینیا، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا اور مالدووا میں جماعت کا پودا لگانے، رجسٹر کروانے، مشن ہاؤس قائم کرنے، مبلغین کو بھجوانے وغیرہ کے بنیادی کام کرنے کی توفیق جماعت احمدیہ جرمنی کو ملی، اور سابق سوویت یونین کے 10 ممالک میں جامعہ احمدیہ جرمنی سے فارغ التحصیل مبلغین اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ جلسہ سالانہ جرمنی کا آغاز خلافت ثالثہ کے دور میں ہوا۔ پہلا جلسہ 1975 میں ہمبرگ میں ہوا جس میں 70 کے قریب افراد نے شرکت کی۔ اس کے بعد سے بفضلہ تعالیٰ یہ جلسے باقاعدگی سے منعقد ہو رہے ہیں۔ جلسہ سالانہ ہمبرگ، فرینکفرٹ، ناصر باغ، منہائم، کارلسروے سے ہوتا ہوا اس سال خدا کے فضل سے اسٹوٹگارٹ کے وسیع و عریض ہالز میں منعقد ہو رہا ہے۔ خلفائے احمدیت نے یوکے کے بعد سب سے زیادہ جرمنی کے جلسوں کو رونق بخشی۔ خلافت کے سائے تلے ہمارا جلسہ خدا کے فضل سے اب اس قدر وسعت اختیار کر گیا ہے کہ 2019 میں ہونے والے جلسے میں شمع خلافت کے 42,000 پروانوں نے شرکت کی، اور اس سال توقع ہے کہ 50,000 لوگ انشاءاللہ اس جلسے میں شامل ہوں گے۔ ہیومینٹی فرسٹ جرمنی اور النصرت کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ عائشہ اکیڈمی اپنا کام خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کر رہی ہے۔
जर्मनी के 2 सूबों में जमात अहमदिया जर्मनी को ईसाइयों के 2 बड़े फ़िरक़ों रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बराबर हकूक़ मिल चुके हैं। 5 मिलियन मुसलमानों में से किसी और मुसलमान तंजीम को ये हक़ नहीं दिया गया। इन दोनों सूबों में स्कूल्स के लिए इस्लामियात के निसाब की तैयारी के अमल में जमात को शामिल किया जाता है। 2008 में हुजूर की ख्वाहिश और तहरीक पर जामिया अहमदिया जर्मनी की बुनियाद रखी गई और 2012 में जब जामिया की इमारत रीट शट में बनी तो उस मौका पर इमारत के इफ्तिताह करते हुए हुजूर ने फरमाया, इस छोटे से शहर से रोशनी निकल कर सारे यूरोप में फैलने वाली है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हर साल मुरब्बियान तैयार हो रहे हैं। इस वक्त तक 122 मुरब्बियान तैयार हो चुके हैं जो जर्मनी के अलावा दीगर यूरोपीय ममालिक, रूस और साबका रूसी रियासतों में खिदमात की तौफ़ीक पा रहे हैं। हुकूमत और दूसरे मुसलमान अभी तक इस बहस में लगे हुए हैं कि इमाम जर्मनी में तैयार होने चाहिए। जो सोच दूसरों को कई साल बाद आती है, खिलाफत की बरकत से जमात इससे बहुत पहले उसको अमली शक्ल दे चुकी होती है। इस वक्त अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जर्मनी में 135 मुरब्बियान दीन की खिदमत की तौफ़ीक पा रहे हैं। एक मुबल्लिग से जर्मनी में तबलीग का काम शुरू हुआ और अब देखें खुदा ताला के फ़ज़ल से 135 मुरब्बियान खिदमत की तौफ़ीक पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम जिसकी सआदत जमात अहमदिया जर्मनी को हासिल हुई, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कुतुब की सूरत में जो रूहानी ख़जाना छोड़ा है उस तक रसाई मिलना बड़ी बरकत और सआदत का बायस है। जमात जर्मनी को अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तमाम कुतुब का जर्मन ज़ुबान में तर्जमा करने का एज़ाज़ हासिल हो चुका है। इन कुतुब के अलावा भी वसी लिटरेचर जर्मन ज़ुबान में मुहैया है। जर्मन बोलने वाले अफराद जमात को ज़रूर इन कुतुब से इस्तिफ़ादा करना चाहिए और इन कुतुब का मुतालिया जर्मनों के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला रूहानी तब्दीली लाने का बायस बनेगा। इस साल जो इज़हार तशक्कुर का साल है, 90 से ज़ायद इस्तकबालिये जर्मन भर की जमातों में मुनक़िद हुए, जिनमें बहुत सी सियासी और समाजी शख्सियात ने शमूलियत इख्तियार की। एक वक्त था कि ये लोग समझते थे कि ये मुसलमान मुबल्लिग यहाँ चंद दिन के मेहमान हैं, मायूस होकर ख़ुद ब खुद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अब जब हम उन्हें बताते हैं कि हम 100 साल से यहाँ मौजूद हैं तो वो हैरान होते हैं और वो ये तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि अब ये लोग इस मुल्क से जाने वाले नहीं, इनकी जड़ें अब यहाँ मजबूती से कायम हो चुकी हैं। जब हम उन्हें इस्लाम के ज़िंदा और हय्यो क़य्यूम खुदा के बारे में बताते हैं तो वो बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से हमारी बातें सुनते हैं। जमात जर्मनी को 4 खुलफा से बराह रास्त रूहानी फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक मिली। 1955 में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी ने जर्मनी का दौरा किया। 6 दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने जर्मनी का दौरा फरमाया। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने अपने 21 साला बाबरकत दौर में 31 बार सरज़मीन जर्मनी को कदम बोसी का शर्फ बख्शा। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सैयदुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ ने जमात जर्मनी को बरतानिया के बाद सबसे ज़्यादा फैज़ बख्शा। मसनद खिलाफत पर मुतमक्कन होने के बाद तकरीबन हर साल ही हुज़ूर पुरनूर जर्मनी तशरीफ़ लाते रहे। कोविड के सालों में हुज़ूर तशरीफ़ ना ला सके। इसके अलावा सिर्फ़ 1 साल है जबकि जर्मनी के अहमदी अपने प्यारे आका के दीदार से महरूम रहे। हर दफ़ा जब हुज़ूर पुरनूर जर्मनी तशरीफ़ लाते हैं तो जमात में ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ जाती है और तरक्यात की शाहराह पर नई मनाजिल तय करने के लिए जर्मनी के अहमदियों में नया हौसला और नया अज़म पैदा हो जाता है। सामीन, इन अनगिनत और गैर मामूली तरक्यात पर हमारे दिल खुशी, मसरत और शुक्र के जज्बात से लबरेज़ हैं। शुक्र का हक़ अदा करने की हम में ताकत नहीं। खुदाया, ऐ मेरे प्यारे खुदाया, ये कैसे हैं तेरे मुझ पर अताया। अगर हर बाल हो जाए सुखनवर तो फिर भी शुक्र है इम्कान से बाहर। खुदा का वादा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो वो मज़ीद तरक्यात से नवाजेगा और पहले से बहुत बढ़कर अपने अफ़ज़ाल की बारिश बरसाएगा। जैसा कि वो फरमाता है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम,
वला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। ये महज़ अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमारी कमज़ोरियों के बावजूद हमें इन तरक्यात और कामयाबियों से नवाजा। इनका तज़किरा हम सिर्फ़ और सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर करते हैं, और ये अल्लाह ताला के हुक्म के ऐन मुताबिक है, जैसा कि वो फरमाता है व अम्मा बेनेमत रब्बिका फ़हद्दिस, यानी तू अपने रब की नेमतों का ज़रूर तज़किरा करता रहे। बस खुदा की नेमतों का ज़िक्र होते रहना चाहिए। सामीन किराम, इस साल जहाँ जमात जर्मनी को कायम हुए 100 साल हुए हैं, इसके साथ ही हम नई सदी में दाखिल हो रहे हैं। 100 साल पूरे होने पर हम एक मंजिल पर पहुँचे हैं। हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद इससे बढ़कर और बुलंद मनाजिल की तरफ हमारे कदम उठने हैं। अहमदियत की तरक्यात और फतूहात के नए दौर में हमने दाखिल होना है। हम यकीन रखते हैं कि इस नए दौर में अल्लाह ताला की ताईदात के ऐसे बाब खुलने वाले हैं कि हम साबका तरक्यात को भूल जाएंगे, और हर आने वाला दिन गैर मामूली फतूहात के साथ इंशाअल्लाह ताला तुलू होगा। बस इस सुनहरे और रोशन दौर को करीब से करीब तर लाने के लिए हमें इंतहाई मेहनत, जाँफशानी और दुआ से काम लेना होगा। पहले से बढ़कर जदोजहद करनी होगी। दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखने का जो अहद हमने किया है उसको पूरा करना होगा। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पूरा करना होगा। खिदमत दीन के लिए अपनी जान, माल, वक्त और इज़्ज़त को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। शुक्र का इजहार अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ तवज्जो करने और उनको बाअहसन अदा करने के ज़रिए से भी हो सकता है। सामीन कराम, ग़लबा इस्लाम एक आसमानी तकदीर है, और जर्मनी में इशाअत इस्लाम का काम हमारे ज़िम्मा लगाया गया है, और यही वो ख़ास मकसद है जिसके लिए अल्लाह ताला हमें यहाँ ले आया है, और ये काम हमारे ज़िम्मे लगाया गया है, और कोई नहीं जो ये काम करे। जहाँ कोई और काम करने वाला हो वहाँ कोई सुस्ती भी कर सकता है, लेकिन जहाँ एक ही काम करने वाला हो उसकी सुस्ती का नतीजा ख़तरनाक निकलता है। बस इस्लाम की तरक्की का इन्हिसार सिर्फ़ और सिर्फ हम पर है। जो काम हमारे ज़िम्मा लगाया गया है, इसकी मुनासबत से ना हमारे पास माल है और ना तादाद के लिहाज से हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। बस ज़रूरत इस अमर की है कि हम खूब मेहनत करें और साथ साथ अपना मुहासबा भी करते रहें, और देखें कि हर रोज़ हमारा कदम आगे बढ़ रहा है या कि नहीं। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने 1967 में दौरा यूरोप में लोगों को मुतनब्बे किया कि अगले 25-30 साल इंसानियत के लिए बड़े नाजुक हैं और मऊदा बातें इन सालों में ज़ाहिर हो जाएंगी। हुज़ूर फरमाते हैं कि हमारे एक मुबल्लिग ने वहाँ एक ख्वाब देखी कि 64 साल के बाद वो वाक़यात होंगे। यानी हुज़ूर ये फरमा रहे थे कि 25 साल के अंदर वो वाक़यात होंगे, और हमारे एक मुबल्लिग ने ख्वाब देखी कि हुज़ूर मैंने देखा है कि वो वाक़यात 64 साल में होंगे। तो हुज़ूर ने फरमाया कि उन्होंने मुझे ख्वाब लिखी। फ़ौरी तौर पर मेरे जहन में ये ताबीर आई कि अल्लाह ताला ने उनको ये बताया है कि जिस रफ़्तार से तुम चल रहे हो, इससे तो मालूम होता है कि 64 साल के बाद मौजूदा वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं। हालांकि होने हैं जल्दी, इस वास्ते अपनी रफ़्तार तेज़ करो। कौम की सुस्ती से खुदाई वादे मौखर हो जाया करते हैं, इसलिए हमने सुस्ती नहीं करनी बल्कि अपनी रफ़्तार को बढ़ाना है। और रफ़्तार को बढ़ाने के साथ साथ जैसा कि हुज़ूर ने फरमाया कि हमने अपने अंदर रूहानी तब्दीली पैदा करनी है और अपने अखलाक की नमूने लोगों को दिखाने हैं, ताकि इसके ज़रिए से हम उनको इस्लाम की हकीकी तालीम भी पहुंचा सकें और हम उनके दिल भी जीत सकें। जर्मनी में अहमदियत की फ़तह और कामयाबी ऐसा अमर है जो आसमान पर करार पा चुका है, और नामुमकिन है कि ज़मीनी हरबे और मंसूबे उसको माफ़ कर सकें। ये खुदा के वसी प्लान का हिस्सा है। इस अजीम कौम के बारे में जो पेशगोइयाँ की गई हैं, उनके पूरा होने के दिन बहुत ही करीब हैं, और इसके आसार हम अपनी आँखों से मुशाहिदा कर रहे हैं। एक तरफ तो जमात अहमदिया की तरक्की है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ईसाईयत मुसलसल रूबज़वाल है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे जो कसरे सलीब का काम लगाया गया था, हम देखते हैं कि खुदा ताला के फ़ज़ल के साथ वो सलीब अब टूट चुकी है, और दिन ब दिन ईसाई, ख़ास तौर पे नौजवान ईसाई ईसाईयत से बेजार होकर चर्च को छोड़ रहे हैं। सिर्फ़ पिछले साल
2022 میں 9,02,000 لوگوں نے چرچ کو خیر آباد کہا، اور چرچ کے اپنے تجزیے کے مطابق اگلے 35 سالوں میں 40,000 چرچز بکنے والے ہیں۔ تو ایک طرف تو دیکھیں کہ یہ حال ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہماری جو زمین ہے اس کو بڑھا رہا ہے، ان کی زمین سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ان کی زمین کناروں سے مسلسل سمٹتی چلی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی زمین بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری مساجد میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے مشن ہاؤسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے زمین پر نازل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اس زمین پر سے عیسائیت کو مٹا دیا ہے، عیسائیت کا نام مٹا دیا ہے، اور وہ بات جو آپ نے 1973 میں کی تھی وہ آج ہم پوری ہوتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور صلیب خدا کے فضل سے ٹوٹ چکی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں جرمن احمدی اسلام کے پرامن حصار میں آ جائیں گے، اور جرمنی کے طول و عرض میں احمدی ہی احمدی انشاءاللہ آباد ہوں گے۔ خدا خود جبر و استبداد کو برباد کر دے گا، وہ ہر سو احمدی ہی احمدی آباد کر دے گا۔ صداقت میرے آقا کی زمانے پر عیاں ہوگی، جہاں میں احمدیت کامیاب و کامراں ہوگی۔ پس اے مسیح محمدی کے غلاموں، آپ کے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ جماعت احمدیہ جرمنی کی دوسری صدی میں داخل ہو جاؤ، اور اس جوش ولولے جاں فشانی اور دعا کے ساتھ اسلام احمدیت کا پیغام اس عظیم قوم تک پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل اسلام کے لیے کھول دے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اسے فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا نصیب ہو۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ ترقیات آئندہ حاصل ہونے والی ترقیات کے لیے بطور بیج کے ہو جائیں، اور آئندہ ترقیات کے ساتھ ان کو وہی نسبت ہو جو کہ ایک چھوٹے سے بیج کو ایک شاندار درخت کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ میں اپنی تقریر حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے الفاظ پر ختم کرتا ہوں، جو آپ نے آج کے خطبے میں ہی ارشاد فرمائے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جماعت احمدیہ جرمنی کو بیدار کرتے ہوئے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امیر صاحب جرمنی گزشتہ دنوں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہماری اگلی صدی کا ٹارگٹ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن چند باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ ساری باتیں نہیں ہیں، یہ چند باتیں ہیں جن کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ کیا یہ ہم نے اس گزری ہوئی صدی میں حاصل کر لی ہیں؟ کیا ہمارا خدا تعالیٰ سے پختہ تعلق پیدا ہو گیا ہے؟ کیا ہماری نمازوں کے اعلیٰ معیار قائم ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نماز کے اوقات میں دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یا صرف مسجدیں بنانے پر ہی زور ہے؟ کیا ہم قرآن کریم کی تلاوت میں باقاعدہ ہیں؟ کیا ہم قرآنی احکامات کو تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو دین سے جوڑنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں صرف اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر ہے یا ان کے دین کی بھی فکر ہے؟ کیا ہمارے اعلیٰ اخلاق آپس کے تعلقات میں وہ معیار حاصل کر چکے ہیں جو ہمیں رحماء بینہم کا نظارہ دکھائیں؟ کیا اعلیٰ اخلاق کے نمونے غیروں پر ظاہر کر کے انہیں اسلام کی خوبصورت تعلیم سے ہم آگاہ کر رہے ہیں، یا صرف کہیں اعلیٰ اخلاق دکھا کر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں؟ بہت سی جگہوں پر جب مجھے غیروں سے کچھ کہنے کا موقع ملا تو اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کا پہلی دفعہ علم ہوا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنے تعلقات اور اخلاق اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کر رہے جس طرح کرنے چاہیے۔ لاکھوں کی تعداد میں پمفلٹ تقسیم کرنے کا کیا فائدہ ہے جب اس سے اسلام کی تعلیم کا تعارف ہی لوگوں میں نہ ہو؟ پس پہلے سے یہ جائزہ لیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معیاروں کو کس حد تک ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ اگر حاصل کر لیا ہے
جو میرے نزدیک ابھی حاصل نہیں ہوا تو پھر اور خود اپنے جائزے سے ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا، میرے کہنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اگلی صدی کا نیا ٹارگٹ کیا ہے؟ اگلی صدی کا ٹارگٹ یہی مختصر لاہ عمل ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں نے بیان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہم یہ دعویٰ لے کر اٹھے ہیں کہ ہم نے دنیا کے دل جیتنے ہیں، اس دنیا کو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل کرنا ہے، دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالنا ہے۔ بس اس حوالے سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے چاہیے اور ایک نئے عزم کے ساتھ جرمنی کی جماعت احمدیہ کو نئی صدی میں داخل ہونا چاہیے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اپنی اولادوں اور نسلوں کو بھی یہ نصیحت کرتے رہیں گے اور ان کی اس طرح تربیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق یہ جاگ ایک نسل سے دوسری نسل میں لگتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔